اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ علم نحو کا آج ہمارا درس نمبر 19 ہے، اور آج کے درس میں ہم بحث کریں گے، گفتگو کریں گے اسم کی ایک تقسیم کے بارے میں کہ اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اسم یا معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ ہوتا ہے، یعنی اسم یا کامن نون ہوتا ہے یا پراپر نون ہوتا ہے۔ لیکن اس بحث میں داخل ہونے سے پہلے ممکن ہے آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو کہ پیچھے بھی ہم نے اسم کی ایک تقسیم بیان کی تھی کہ اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اسم یا متمکن ہوتا ہے یا غیر متمکن ہوتا ہے، اور یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ اسم کی دو قسمیں ہیں، اسم یا معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ہم اگلے درس میں بیان کریں گے کہ اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اسم یا مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے۔ پھر ایک درس میں ہم بیان کریں گے کہ اسم کی تین قسمیں ہوتی ہیں، اسم یا واحد ہوتا ہے یا تثنیہ ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے۔ تو اگر پھر ہم سے کوئی سوال پوچھے کہ اسم کی کتنی اقسام ہیں تو ہمیں کیا جواب دینا چاہیے؟ کیا ہمیں یہ جواب دینا چاہیے کہ اسم کی دو قسمیں ہیں، متمکن اور غیر متمکن؟ کیا ہمیں یہ جواب دینا چاہیے کہ اسم کی دو قسمیں ہیں، معرفہ اور نکرہ؟ کیا ہمیں یہ جواب دینا چاہیے کہ اسم کی دو قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث؟ کیا ہمیں یہ جواب دینا چاہیے کہ اسم کی تین قسمیں ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع؟ ہمیں کون سا جواب دینا چاہیے؟ کسی نے سوال کیا کہ اسم کی کتنی اقسام ہیں، تو ہمیں کون سی اقسام بیان کرنی چاہیے جواب میں؟ دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ ہر تقسیم کی ایک اساس ہوتی ہے، ایک معیار ہوتا ہے، ایک ملاک ہوتا ہے، اور اس کا ایک اعتبار ہوتا ہے۔ یعنی ہر تقسیم کی ایک اساس ہوتی ہے، اساس تقسیم جسے کہتے ہیں۔ ان جتنی بھی ہم نے یہ اقسام بیان کی اور مختلف تقسیمیں بیان کی، ان میں سے ہر ایک کی ایک الگ معیار ہے، اس کی ایک الگ اساس تقسیم ہے۔ یعنی اسم میں اگر ہم اساس تقسیم یہ لیں کہ اس کا آخری حرف کی حرکت تبدیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اگر اس چیز کو اساس بنائیں، اس چیز کا اعتبار کریں، اس چیز کو معیار بنائیں، تو پھر اسم کی دو قسمیں ہیں کہ اسم یا متمکن ہوتا ہے یا غیر متمکن ہوتا ہے۔ پھر اس کا یہ جواب ہے۔ اگر ہم اساس تقسیم اس چیز کو بنائیں کہ کوئی اسم عام ہوتا ہے یا خاص ہوتا ہے، اگر اس چیز کو اساس تقسیم بنائیں تو پھر اسم کی دو قسمیں کون سی؟ معرفہ اور نکرہ۔ اگر ہم اساس تقسیم جنس کو بنائیں پھر اسم کی دو قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ اگر اساس تقسیم ہم تعداد کو بنائیں تو پھر اسم کی تین قسمیں ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع۔ لہٰذا اگر کوئی سوال کرتا ہے آپ سے کہ اسم کی کتنی اقسام ہیں، کون سی اقسام ہیں، تو آپ نے فوراً کوئی جواب نہیں دینا، آپ نے اس سے ایک سوال کرنا ہے کہ آپ یہ جو ہم سے اسم کی اقسام پوچھ رہے ہیں، پہلے آپ اساس تقسیم بیان کریں۔ جب وہ اساس تقسیم بیان کریں، مثلا اگر وہ اساس تقسیم میں کہتا ہے کہ اساس تقسیم ہے جنس، پھر آپ نے جواب دینا کہ ہاں اسم کی دو قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ اگر وہ کہے کہ اساس تقسیم ہے تعداد، پھر آپ نے جواب دینا ہے کہ ہاں اس کی تین قسمیں ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع۔ اگر وہ جواب دے کہ اساس تقسیم ہے عام اور خاص ہونا، عموم اور خصوص، یہ اساس تقسیم ہے، اگر وہ یہ کہے، پھر آپ جواب دیں کہ اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، معرفہ اور نکرہ۔ اگر وہ یہ کہے کہ اساس تقسیم کیا ہے، اس کے آخری حرف کی حرکت کا تبدیل ہونا یا نہ ہونا، یہ اساس تقسیم ہے، پھر آپ نے جواب دینا ہے کہ اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اسم یا متمکن ہوتا ہے یا غیر متمکن ہوتا ہے۔ لہذا یہاں پر جو ہم اسم کی دو اقسام بیان کر رہے ہیں، یہاں پر جو دو اقسام ہیں وہ معیار تقسیم وہاں ہے عموم اور خصوص، کہ اسم کیا عام ہوتا ہے یا خاص ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں کہ اسم یا نکرہ ہوتا ہے یا معرفہ ہوتا ہے، اسم یا کامن نون ہوتا ہے یا پراپر نون ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ معیار تقسیم ہے یہاں پر۔ تو ہم سب سے پہلے اس قسم کو بیان کرتے ہیں کہ اسم نکرہ کیا ہوتا ہے۔ اسم نکرہ وہ اسم ہوتا ہے جو غیر معین یعنی عام چیز پر دلالت کرے،
یعنی کسی چیز کو معین کیے بغیر دلالت کرے۔ مثلا ہمارے پاس مثلا کسی سکول میں یا کسی جگہ پر کسی کمپنی میں 1000 لوگ ہیں، 1000 مرد ہیں، اور وہاں پر ہم کہہ دیتے ہیں رجلن، مرد۔ اب وہاں پر کسی کو معین کیے بغیر کہا گیا، معین نہیں ہے کہ ان میں سے کون سا مرد مراد ہے۔ میں کہتا ہوں مثلا کہ جاءنی رجلن، میرے پاس مرد آیا، کون سا مرد آیا نہیں معلوم، کوئی معین نہیں ہے۔ لہٰذا اگر غیر معین چیز پر جو اسم دلالت کرے، عام چیز پر جو اسم دلالت کرے، اسے اسم نکرہ کہا جاتا ہے۔ یا اسی طرح مثلا فارسن، اب دنیا میں بہت سے گھوڑے ہیں، فارسن گھوڑا، کون سا گھوڑا اب یہ نہیں معلوم۔ یا اسدن، شیر، اب بہت سے شیر دنیا میں موجود ہیں، اب کون سا شیر مراد ہے، کس کا شیر مراد ہے، یہ معلوم نہیں ہے، یہ معین نہیں ہے۔ یہ بھی لہٰذا عام چیز اور غیر معین چیز ہو جائے گی۔ لہٰذا اسم نکرہ وہ اسم ہوتا ہے جو غیر معین یعنی عام چیز پر دلالت کرے، معین تعیین خاص کیے بغیر کسی چیز کو بیان کرے، یہ اسم نکرہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم ہے اسم معرفہ یعنی پراپر ناؤن۔ یہ اسم معرفہ کون سا اسم ہوتا ہے؟ وہ اسم ہوتا ہے جو کسی خاص چیز پر دلالت کرے، کسی خاص چیز کو بیان کرے، یعنی معین کر کے کسی بتائے کہ یہ چیز مراد ہے میری، یہ شخص مراد ہے میری۔ لہٰذا اگر ایسا اسم ہو تو یہ اسم معرفہ کہلاتا ہے۔ اب اس اسم معرفہ کی ہمارے پاس 7 اقسام ہیں، یعنی 7 چیزیں ایسی ہیں، 7 اقسام ایسی ہیں جو اسم معرفہ میں آتی ہیں اور وہ خاص چیز کو بیان کرتی ہیں، معین چیز کو بیان کرتی ہیں۔ ان 7 میں سے سب سے پہلی قسم ہے ضمیر۔ یہ ہم نے پہلے مبنیات کی جب تقسیم اور اقسام بیان کر رہے تھے، جب اسماء غیر متمکنہ کی اقسام بیان کر رہے تو وہاں پر ہم نے ضمیر کی ایک مفصل وہاں پر گفتگو کی تھی کہ ضمیر کیا ہوتی ہے، یعنی وہ پروناؤن جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہاں پر تفصیل سے ہم نے ذکر کیا۔ لہٰذا یہ ضمیر، یہ پروناؤن، ضمائر یا مضمرات، یہ معرفہ ہوتے ہیں، یعنی کسی معین چیز پر دلالت کرتے ہیں، کسی خاص چیز پر دلالت کرتے ہیں۔ مثلا پہلے ذکر ہو رہا ہے، مثلا زید کا ذکر ہو رہا ہے، زید کی بات ہو رہی ہے، ہم شروع میں 1-2 مرتبہ زید لگاتے ہیں، آگے آ کر ہم وہاں پر ہوا لگا دیتے ہیں۔ یا جس طرح ہم انگلش میں پہلے اگر کسی کا ذکر ہو رہا ہے، زید کا ذکر ہو رہا ہے، 2-3 مرتبہ ہم نے زید کا نام لیا، اس کے بعد ہم ہی لگاتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو ہی ہے یا ہوا ہے، یہ کیا ہیں؟ یہ ضمیر ہوتے ہیں اور یہ معرفہ ہوتے ہیں، کسی معین چیز کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، کسی خاص چیز کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا یہ ہوا بتا رہا ہے کہ یہاں ہوا سے مراد کیا ہے؟ زید ہے۔ ہی بتا رہا ہے کہ ہی سے مراد کیا ہے؟ زید ہے۔ تو لہٰذا یہ ضمائر جو ہیں، جو ہم نے وہاں پر بھی بتایا کہ یہ ضمائر وہ اسم ہوتے ہیں جو کسی نام کی جگہ پر مثلا بولا جاتا ہے۔ اب ہوا زید کی جگہ پر بولا گیا ہے، ہی زید کی جگہ پر بولا جا رہا ہے، تو لہٰذا یہ جو ضمائر ہیں، مضمرات ہیں، پروناؤنز ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ اسم معرفہ کی ایک قسم ہے، کسی خاص چیز پر دلالت کرتی ہے، کسی معین چیز پر یہ ضمائر دلالت کرتے ہیں۔ ہوا وہ ہو، انت آپ، نحن ہم سب، یہ ہم نے وہاں پر ضمائر مضمرات کی بحث میں تفصیلاً ذکر کیا تھا کہ وہاں پر 5 اقسام ہم نے ذکر کی تھی کہ یا ضمیر مرفوع متصل ہوتی ہے، یا ضمیر مرفوع منفصل ہوتی ہے، یا ضمیر منصوب متصل ہوتی ہے، یا ضمیر منصوب منفصل ہوتی ہے، یا ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے۔ وہاں ہم نے تفصیلاً ذکر کیا تھا ضمائر کی بحث میں، لہذا وہاں پر آپ ضرور مراجعت کریں اور تاکہ یہ ضمیر کی بحث آپ کے لیے صحیح طرح واضح ہو سکے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسری قسم ہے اسم معرفہ کی، وہ ہے علم۔ اب یہ علم کیا ہے؟ علم کہتے ہیں کسی خاص شہر، کسی خاص آدمی یا خاص چیز کے نام کو علم کہتے ہیں۔ مثلا علی کسی خاص آدمی کا نام ہے، یعنی فقط وہاں پر جب نکرہ میں ہم نے کہا تھا راجلن، مرد، اب کون سا مرد معلوم نہیں ہے، غیر معین ہے، لیکن جب علی کہا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی خاص مرد یہاں مراد ہے۔ یا خاص شہر کا نام بھی ہو سکتا ہے، مثلا نجف، کربلا، اب یہ کسی خاص شہر کے نام ہیں۔ یا کسی خاص چیز کا نام بھی ہو سکتا ہے، مثلا زمزم،
اب یہ آب زمزم یہ مشہور ہے اور کوئی خاص چیز ہے جس کا یہ نام ہے، لہٰذا کسی خاص شہر، خاص آدمی، خاص چیز کے نام کو علم کہتے ہیں، اور یہ بھی اس میں معرفہ کی قسم ہے، یعنی کسی معین چیز پر یہ علم دلالت کرتا ہے، کسی خاص چیز پر یہ علم دلالت کرتا ہے، لہٰذا یہ دوسری قسم ہوئی کس کی؟ اس میں معرفہ کی۔ اس کے بعد تیسری قسم ہے ہمارے پاس اس میں معرفہ کی، وہ ہے اس میں اشارہ۔ یہ بھی ہم مبنیات کی اقسام میں اسے بھی تفصیل سے ذکر کیا تھا اسماء اشارہ کو، کہ اسماء اشارہ کیا ہوتے ہیں۔ وہاں پر ہم نے ذکر کیا تھا کہ بعض اوقات اشارہ قریب کا ہوتا ہے، بعض اوقات بعید کا ہوتا ہے، وہاں پر ہم نے تفصیل سے بیان کیا تھا۔ لہٰذا اسم اشارہ کیا ہے؟ وہ اسم ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، مثلا ھذا یہ ہے، ذالک وہ۔ اب یہ بھی کیا ہے؟ ھذا ذالک یہ اسم معرفہ کی ایک قسم ہے، یہ اسم اشارہ بھی کسی خاص چیز پر دلالت کرتا ہے، کسی معین چیز پر دلالت کرتا ہے۔ مثلا کوئی آدمی جا رہا ہے دور سے، میں اس کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہوں کہ جانی ذالک، کہ میرے پاس وہ آیا۔ اب ذالک جب میں نے لگایا اور اس شخص کی طرف اشارہ کیا تو ذالک نے ایک معین شخص پر دلالت کی، معین شخص کو بیان کیا، خاص شخص کو بیان کیا۔ یا اسی طرح کہہ سکتا ہوں کہ جاءنی ھذا، کہ یہ کوئی قریب آدمی تھا، میں نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ میرے پاس یہ آیا۔ اب ھذا کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے اور کسی معین شخص کو بیان کر رہا ہے، کسی خاص شخص کو بیان کر رہا ہے۔ لہٰذا اسماء اشارہ جو ہیں یہ بھی کسی معین یا خاص چیز کو بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی ضروری ہے کہ آپ اسماء اشارہ کی جو ہم نے پہلے اقسام اور وہاں پر تفصیل ذکر کی تھی کہ اسماء اشارہ قریب کے لیے بھی 5 ہیں، بعید کے لیے بھی 5 ہیں، وہاں پر آپ ضرور وہاں مراجعت کریں تاکہ یہ بات بھی آپ کے لیے صحیح طرح واضح ہو سکے۔ لہٰذا المختصر اسم اشارہ کیا ہے؟ اسم اشارہ جس کے ذریعے ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور یہ بھی کسی معین اور خاص چیز پر دلالت کرتے ہیں، جس کی بنا پر یہ اسم معرفہ کی قسم ہے، اور اس سے یعنی کسی چیز کی تعیین ہو جاتی ہے، وہ چیز معین ہو جاتی ہے، وہ چیز خاص ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلی قسم ہے ہمارے پاس یہ معرفہ کی، وہ ہے اسم موصول۔ یہ بھی ہم نے مبنیات کی جب مبنیات کی اقسام بیان کر رہے تھے، وہاں پر بھی ہم نے اس اسماء موصولہ کو ذکر کیا تھا کہ اسماء موصولہ بھی مبنی ہوتے ہیں، اور اسماء موصولہ کیا ہیں، اس کی کتنی صورتیں ہیں، کتنی اقسام ہیں، یہ ہم نے تفصیل سے وہاں ذکر کی۔ لہٰذا یہ اس میں بھی آپ ضرور وہاں مراجعت کریں۔ اسم موصول کیا ہے؟ اسم موصول وہ اسم ہوتا ہے جو صلہ کے ساتھ مل کر جملے کا جز بنتا ہے، یعنی تنہا یہ خود اسم موصول جملے کا جز واقع نہیں ہوتا۔ مثلا جاء الذی ابوہ عالم، جاء فعل ہے، اب اس سے فاعل کی ضرورت ہے۔ اب فاعل کیا ہے؟ الذی اسم موصول ہے۔ اب الذی تنہا فاعل نہیں بن سکتا کہ پہلے فعل اور یہ فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے، نہیں، بلکہ اس اسم موصول کو بعد میں ایک صلہ کی ضرورت ہے، جس صلہ کے ساتھ مل کر یہ فاعل بنے گا جاء کا، پھر فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ بنیں گے۔ لہذا جاء الذی ابوہ عالم، میرے پاس وہ شخص آیا جس کا باپ عالم ہے۔ اب الذی اسم موصول ہے، ابوہ عالم اس کا صلہ ہے، موصول صلہ آپس میں مل کر جاء کا فعل فاعل بنیں گے، پھر فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ بنیں گے۔ لہذا اسم موصول وہ اسم ہوتا ہے جو اپنے صلہ کے ساتھ مل کر جملہ کا جز بنتا ہے، اور اسی طرح دونوں جز مل کر پھر جملہ اس سے تمام کامل اور تام ہوتا ہے۔ لہٰذا مثلا الذی، اللتی، یہ تمام اقسام ہم نے اسماء موصولہ کی جب بات کی تھی وہاں پر ہم نے ذکر کیا تھا کہ اور یہ اسماء موصولہ بھی ہیں۔ یہ اسماء موصولہ کیا کرتے ہیں؟ کسی خاص چیز، کسی خاص شخص کو یہ بیان کرتے ہیں، کسی معین شخص کو بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ اسماء موصولہ بھی اس میں معرفہ کی قسم ہے، اس سے بھی تعیین ہو جاتی ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ جاءنی الذی ابوہ عالم، میرے پاس وہ آیا جس کا باپ عالم ہے۔ اب اس میں موصول بھی کسی معین اور خاص شخص کو بیان کر رہا ہے کہ میرا ہر شخص مراد نہیں ہے، جس طرح رجل کہتے ہیں کوئی بھی مرد ہو سکتا ہے۔ اللہ جی نے کہا کہ نہیں، ہر مرد مراد نہیں ہے، بلکہ وہ مرد مراد ہے جس کا باپ عالم ہے۔ اب اس سے بھی تعیین ہوئی ہے، خاص چیز ہے یہ بھی۔ لہٰذا اسماء موصولہ کی بات میں بھی آپ ضرور مراجعت کریں تاکہ یہ باب بھی آپ کے لیے صحیح طرح واضح ہو جائے۔
اس کے بعد اگلی قسم ہمارے پاس ہے اسماء اسم معرفہ کی جو اگلی قسم ہے وہ ہے معرف باللام، یعنی ایسا اسم نکرہ جس پر الف لام داخل ہو جائے اور تو وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ مثلا رجل مرد، اب کوئی بھی مرد ہو سکتا ہے، لیکن جب الف لام آیا تو کیا بنا؟ الرجل۔ اب الرجل یہ خاص مرد مراد ہو سکتا ہے، کوئی معین شخص مراد ہو سکتا ہے، رجل کی طرح نہیں ہے، بلکہ الف لام ہے، اور اسے الف لام تعریف بھی کہا جاتا ہے کہ معرفہ والا الف لام، کہ جو نکرہ کو معرفہ بنا دیتا ہے۔ رجل نکرہ ہے، الرجل یہ معرفہ ہے، اسد نکرہ ہے، الاسد یہ معرفہ ہے، فرس نکرہ ہے، الفرس یہ معرفہ ہے۔ تو لہٰذا الف لام معرفہ کا اگر داخل ہو جائے تو اس سے بھی اسم کیا ہوتا ہے؟ معرفہ بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے ایسے اسم کو معرف باللام کہا جاتا ہے کہ وہ اسم جو الف لام کے ذریعے معرفہ بننا ہو، خود اس میں صلاحیت نہیں تھی معرفہ بننے کی، یعنی خود وہ معرفہ نہیں تھا، لیکن الف لام آیا تو تب وہ اسم معرفہ بن گیا۔ جیسے رجل نکرہ تھا لیکن الف لام آیا تو رجل سے الرجل بنا، جو کہ معرفہ ہے۔ اس کے بعد اگلی قسم ہے ہمارے پاس اسم معرفہ کی مضاف، کہ وہ اسم جو ان 5 قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو۔ 5 قسمیں کون سی؟ جو ہم نے ابھی تک ساری ذکر کی ہیں: ضمیر، علم، اسم اشارہ، اسم موصول اور معرف باللام۔ یہ 5 اقسام جو ہیں، اگر کوئی اسم اگرچہ نکرہ، اگر کوئی اسم نکرہ ان 5 اقسام میں سے کسی کی طرف مضاف ہو جائے، مثلا غلام کوئی بھی غلام ہو سکتا ہے، لیکن جب ضمیر کی طرف مضاف ہوا غلامہ، اس کا غلام، تو اب غلام کیا ہو گیا؟ معرفہ بن گیا۔ خود غلام نکرہ تھا، لیکن جب وہ ضمیر کی طرف مضاف ہوا، مضمرات ہم نے بتایا کہ کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ ضمیر کی طرف مضاف ہو غلامہ، غلام مضاف ہے، ہو ضمیر مضاف الیہ ہے۔ اب جب یہ ضمیر کی طرف مضاف ہوا تو اب غلام کیا بن گیا ہے؟ معرفہ بن گیا ہے۔ اسی طرح کسی علم کی طرف مضاف ہو، یہی غلام کسی علم کی طرف مضاف ہو جائے، مثلا غلام زید، زید کا غلام۔ اب غلام اس میں نکرہ ہے، زید علم ہے، یہ زید مضاف الیہ ہے۔ اب غلام پہلے نکرہ تھا لیکن علم کی طرف مضاف ہوا تو غلام کیا بن گیا؟ معرفہ بن گیا۔ اسی طرح غلام نکرہ ہے لیکن اس میں اشارہ کی طرف مضاف ہو، مثلا غلام ھذا، اس کا غلام، یا غلام ذالک، اس کا غلام۔ اب غلام مضاف ہے، اس میں اشارہ مضاف الیہ ہے، تو غلام جو نکرہ تھا وہ اب معرفہ بن گیا۔ اسی طرح اس میں موصول کی طرف مضاف ہو، مثلا غلام الذی ابوہ عالم، مثلا جاء غلام الذی ابوہ عالم، وہ غلام آیا جس کا باپ عالم ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ غلام مضاف ہے، الذی اس میں موصول مضاف الیہ ہے، تو یہاں پر مضاف یہ مضاف جو پہلے نکرہ تھا، یعنی غلام جو پہلے نکرہ تھا، اب الذی اس میں موصول کی طرف مضاف ہوا ہے تو یہ کیا ہے؟ معرفہ بن گیا ہے۔ یا معرف باللام کی طرح مضاف بھی ہو سکتا ہے، جیسے غلام الرجل، خاص مرد کا غلام یہاں مراد ہے، تو یہاں پر جو پہلے غلام نکرہ تھا اب غلام معرفہ بن گیا ہے۔ لہٰذا جو چھٹی قسم ہے اس میں معرفہ کی، وہ ایسا اس میں نکرہ ہے جو مضاف ہوتا ہے کس کی طرف؟ ان 5 اقسام میں سے کسی کی طرف، ضمیر کی طرف ہو سکتا ہے، علم کی طرف ہو سکتا ہے، اس میں اشارہ کی طرف ہو سکتا ہے، اس میں موصول کی طرف ہو سکتا ہے، یا معرف باللام کی طرف ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اس میں نکرہ ان 5 اقسام میں سے کسی کی طرف مضاف ہو جائے تو وہ اس میں نکرہ بھی معرفہ بن جاتا ہے۔ 7ویں اور آخری قسم جو ہمارے پاس ہے وہ ہے معرف بالندا، یعنی جو اس میں نکرہ پہلے معرفہ نہیں تھا لیکن یہ ندا کی وجہ سے یہ معرفہ بن جاتا ہے۔ ندا یہ مثلا ندا ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، کسی کو پکارنا، کسی کو ندا دینا۔ معرف بالندا وہ اسم ہوتا ہے جو ندا یا پکارنے کی وجہ سے معرفہ بن جائے۔ مثلا رجل مرد تھا، مرد ہے اور یہ اس میں نکرہ ہے، کوئی مرد بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب اسے پکارا جائے، اسے ندا دی جائے کہ یا رجلو، اے مرد، اب یہاں پر رجل کیا ہے؟ معرفہ بن گیا۔ لیکن معرفہ کیسے بنا؟ حرف ندا کی وجہ سے۔ حرف ندا کیا ہے؟ یا رجلو، اے مرد۔
تو یہاں پر رجل جو ہے یہ معرفہ ہے کس سے؟ معرف بن ندا، وہ اسم جو ندا کی وجہ سے معرفہ بن جائے، لہٰذا یا رجل پہلے نکرہ تھا لیکن اس پہ حرف ندا آ گیا تو یہ رجل معرفہ بن گیا۔ اسی طرح ہم جس طرح ہم نے معرف باللام میں کہا تھا، رجل نکرہ تھا لیکن الف لام آ گیا تو وہ معرفہ بن گیا، اس وجہ سے اسے معرف باللام کہتے تھے۔ لیکن رجل جو نکرہ ہے اس پر جب ندا داخل ہو جائے تو یہ بھی معرفہ بن جاتا ہے، لیکن اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہوگا معرف بن ندا۔ لہٰذا اسم کی بے اعتبار عموم و خصوص دو قسمیں ہیں کہ اسم یا نکرہ ہوتا ہے یا معرفہ ہوتا ہے۔ پھر اس میں معرفہ کی 7 اقسام ہیں، کون کون سی؟ ضمیر، علم، اسم اشارہ، اسم موصول، معرف باللام، مضاف اور معرف بن ندا۔ اب آتے ہیں ہم کتاب کی عبارت کی طرف، اور جتنے مطالب ابھی تک پڑھ رہے ہیں اسے کتاب پہ تطبیق کرتے ہیں اور اس سے اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفہ اور نکرہ، اسم کی بے اعتبار عموم و خصوص دو قسمیں ہیں، معرفہ اور نکرہ۔ یعنی معیار تقسیم یہاں کیا ہے؟ ملاک، اور اعتبار تقسیم کیا ہے؟ عموم اور خصوص ہے۔ لہذا عام اور خاص ہونے کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، معرفہ اور نکرہ۔ اس میں معرفہ کون سا اسم ہوتا ہے؟ وہ اسم ہے جو خاص چیز کے لیے بنایا گیا ہو، اور اس کی 7 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے ضمیر، وہ اسم ہے جو کسی نام کی جگہ بولا جائے، زید کی جگہ پہ ہوا بولا جائے، یا جس طرح انگلش میں ہی بولا جاتا ہے، تو یہ کسی اسم کی جگہ پہ چونکہ بولے جاتے ہیں، یعنی پروناؤن، ناؤن کی جگہ پر واقع ہوتا ہے، تو یہ بھی معرفہ ہوتا ہے، کسی معین اور خاص چیز کو بیان کرتا ہے۔ جیسے ہوا وہ ہو، انت آپ، آنا میں، نحنو ہم سب، یہ کیا ہے؟ اسماء کی جگہ پر یہ پروناؤنس استعمال ہوتے ہیں۔ دوسری قسم ہے علم۔ علم وہ اسم، یہ معرفہ یعنی اس میں معرفہ ہوتا ہے جو کسی خاص شہر یا خاص آدمی یا خاص چیز کا نام ہوتا ہے۔ مثلا زید یہ خاص آدمی کا نام ہے، دہلی یہ خاص شہر کا نام ہے، زمزم یہ خاص چیز کا نام ہے۔ اسم اشارہ تیسری قسم ہے۔ اسم اشارہ وہ اسم جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، یہ ہم اسماء اشارہ میں تفصیل سے اس کو بیان کیا تھا۔ جیسے حاذا یہ اسم اشارہ ہے اور قریب کا اشارہ ہے، ذالکا بعید کا اشارہ ہے، دور کا اشارہ ہے۔ تو یہاں پر اسم اشارہ بھی کیا ہے؟ یہ معرفہ کی قسم ہے، یہ بھی کسی معین اور خاص چیز کو بیان کرتا ہے۔ اسم موصول چوتھی قسم ہے، یعنی وہ اسم جو صلہ کے ساتھ مل کر جملے کا جز بن سکے، جیسے الذی، اللتی، بعد والے صلہ کے ساتھ مل کر یہ جملے کا ایک جز بنتے ہیں، لہٰذا یہ بھی اسم موصول بھی کسی معین چیز کو اور خاص چیز کو بیان کرتا ہے۔ معرف باللام یعنی وہ اسم جو نکرہ پر الف لام داخل کر کے معرفہ بنایا گیا ہو، جیسے راجل سے الرجل۔ چھٹی قسم ہے مضاف کی، وہ اسم جو ان 5 قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، جیسے غلام ہو اس کا غلام، فرسوں کا آپ کا گھوڑا، کتابی میری کتاب۔ اب ان تینوں مثالوں میں غلام، فرس، کتاب یہ نکرہ تھے، لیکن یہ تینوں جب ضمیروں کی طرف مضاف ہوئے ہیں، ہو ضمیر کی طرف، کا ضمیر کی طرف، یا ضمیر کی طرف، تو یہ تینوں جو پہلے نکرہ تھے، غلام، فرس، کتاب، وہ ضمیر کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے معرفہ بن گئے ہیں۔ یا جیسے غلام و زیدین میں، اب غلام نکرہ ہے لیکن علم کی طرف مضاف ہوا ہے، خاص نام کی طرف مضاف ہوا ہے، خاص یعنی کسی آدمی کے نام کی طرف مضاف ہوا ہے، تو یہ غلام بھی اب مضاف ہو گیا۔ ساکن و دہلی یعنی دہلی کا رہنے والا، اب یہاں پر بھی ساکن نکرہ ہے، دہلی علم ہے، معرفہ ہے، تو ساکن علم کی طرف مضاف ہوا ہے تو ساکن کیا ہے؟ یہاں پر معرفہ بن گیا ہے۔ ما و زمزم، ما نکرہ ہے، زمزم علم ہے، اب نکرہ علم کی طرف مضاف ہوا ہے تو ما کیا بن گیا ہے؟ اس میں معرفہ بن گیا۔ کتاب و حاذا، اس کی کتاب، فرس و ذالکا اس کا گھوڑا۔ اب کتاب اور فرس کیا تھے؟ نکرہ تھے، لیکن اس میں اشارہ کی طرف دونوں مضاف ہوئے ہیں تو اب یہ نکرہ بھی معرفہ بن گئے ہیں۔ غلام الذی عندک، اس کا غلام جو آپ کے پاس ہے، یعنی جو آپ کے پاس ہے اس کا غلام۔ اب غلام و نکرہ تھا لیکن الذی اس میں موصول کی طرف مضاف ہے تو غلام و یہاں پر معرفہ ہو گیا۔ بنت التی ذہبت، جو چلی گئی اس کی بیٹی۔ اب یہاں پر بنت تو نکرہ تھا لیکن التی اس میں موصول کی طرف مضاف ہوا تو بنت تو بھی معرفہ ہو گئی۔ قلم الرجل، اب
یہاں پر قلم نکرہ تھا لیکن الرجل معرف باللام کی طرف مضاف ہوا ہے تو قلم بھی معرفہ بن گیا ہے۔ ساتویں قسم ہے معرف بہ ندا، یعنی وہ اسم جو پکارنے کی وجہ سے معرفہ بن جائے، جیسے یا راجلو، اس میں یا حرف ندا ہے اور راجل منادہ ہے، اے مرد۔ اب راجل نکرہ تھا لیکن یا حرف ندا کی وجہ سے یہ راجل بھی معرفہ بن گیا ہے۔ نکرہ وہ اسم ہے جو غیر معین یعنی عام چیز کے لیے بنایا گیا ہو، جیسے فارسن گھوڑا، کہ کسی خاص گھوڑے کا نام نہیں بلکہ ہر گھوڑے کو عربی میں فارس کہتے ہیں۔ اور جب فارس و زیدین یا فارس و حاضہ کہہ دیا جائے تو خاص ہو کر یہ معرفہ بن جاتا ہے فرس، یعنی فرس، اگر فرس و زید یہاں پر نکرہ علم کی طرف مضاف ہے، فرس و حاضہ یہاں پر نکرہ اس میں اشارہ کی طرف مضاف ہے، تو یہاں پر بھی یہ نکرہ اب معرفہ بن گیا ہے۔ لہٰذا انشاءاللہ درس واضح ہوگا، اور اب اس میں ضروری ہے کہ اس میں جو چیزیں اشارہ ہوئی ہیں اور ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، مثلا ضمائر کو، اسماء اشارہ کو، اسماء موصول کو، ضروری ہے کہ آپ ان کی طرف مراجعت کریں تاکہ یہ درس صحیح طرح آپ کو سمجھ آ سکے۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔